فطر الناس علیہا، فرمائے یہ وہ نیچر ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس میں فطرت کے خلاف تمہیں کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمیں یوں حکم دے دیتے چھپکلیاں کھاؤ، کتے بلی کھاؤ، مرغی نہیں کھاؤ، تو عجیب سا ہو جاتا نا کہ اللہ کیا کھلا رہا ہے تو ہمیں بھائی۔ اللہ نے کہا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور یہ درندے کھانا چھوڑ دو۔ اللہ نے کہا ذبح کر کے کھاؤ، اگر اللہ کہتے ذبح کیے بغیر کھاؤ، ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہے، کچھ لوگ کھا لیتے، بہت سو کو الٹیاں آ جاتی۔ اللہ کہتے نکاح کر کے نہیں رہنا، بغیر نکاح کے رہنا ہے، تو بہت سے لوگ جیسے یورپ والے بغیر نکاح کے زندگی تو گزار رہے ہیں، مگر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے یہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، وہ پریشان ہے یار اس کو فیملی سسٹم کو کیسے درست کریں، ہم پریشان ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کیا کریں بھائی ہم۔ تو فطرت کے مطابق چلا دی اللہ تعالیٰ نے نیچر۔ اگر اللہ کہتے والدین کی نافرمانی کرنی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا، بار بار خیال آتا یار یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے کتنا بچپن میں محبت دی، یہ میری ماں ہے، اس نے دودھ پلایا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے نا اس کے خلاف چل رہے ہیں تم نے، خدا کی قسم بڑا مشکل کام ہو جاتا، ضمیر ملامت کرتا بار بار اور آپ کو ضمیر کے خلاف چلنا پڑتا۔ اللہ نے وہی کہا جو ہمارے ضمیر کی آواز ہے۔ اللہ نے کہا کہ مخلوق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ لا تقل لہما اف، اللہ کہتا ہے رشتہ داری توڑنی ہے، نہ بھائی کا پتہ ہونا چاہیے، نہ بہن کا پتہ ہونا چاہیے، نہ چاچا کا پتہ ہو، نہ ماموں کا پتہ ہو۔ جیسے گوروں کو پتہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا چچا کون ہے، ماموں کون ہے، ابا کا مشکل لگ رہا ہے آج کل پتہ لگنا وہاں پہ، تو سارے اس لیے وہ انکل ہیں، ان کے سب کون ہوتے ہیں؟ انکل۔ اور ساری عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ انٹی۔ ہمارے ہاں انکل کا جو اصل مفہوم ہے، ابا کے چھوٹے بھائی انکل ہیں، بڑے بھائی تایا ہیں، بڑے چھوٹے کا فرق بڑا، وہ اس میں بڑی گہرائی ہے۔ تو اب اللہ اگر کہہ دیتے کہ ساری رشتہ داری توڑو تو بڑا مشکل ہوتا، بھائی سے لڑنا مشکل کام ہو جاتا نا یار، بھائی ایسے لڑنا بڑا مشکل کام۔ اللہ اگر کہتے داڑھی کٹاؤ، آپ بتائیں کل اللہ نہ کرے میں داڑھی کاٹ کے بیٹھتا یہاں پہ، آپ کو اچھا لگتا؟ میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا داڑھی کاٹنے میں حسن ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک رکھی نہ ہو، ایک دفعہ رکھ لو پھر داڑھی میں اللہ نے جو نور رکھا ہے وہ نور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بغیر داڑھی کا آدمی جب داڑھی رکھتا ہے تو برا نہیں لگتا، داڑھی رکھنے والا آدمی ایک دن کاٹ کے آ جائے نا، کیسی عجیب سی چہرے پہ اس کے ایک بے برکتی سی اور ایک نحوست کے آثار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ کیسا چہرہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ داڑھی میں کیا ہے؟ حسن ہے۔ ہاں بعض دفعہ ہم فطرت کے خلاف چلتے چلتے اس حسن سے مانوس نہیں رہتے۔ اب ہمیں کیوں پسند آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ دیکھ کے عادی ہو چکے ہیں نا ایک چیز کے، جیسے چائنا والے جب بلی کھاتے ہیں تو انہیں تو الٹی نہیں آتی۔ میں گلگت میں تھا، وہاں ایک کتا ہے، سڑا ہوا عجیب سا کتا جا رہا تھا، میں یوں کر کے نا پیچھے ہو رہا تھا، انہوں نے کہا بھی چائنیز نے دیکھ لیا نا اس کو کاٹ کے کھا جائیں گے۔ میں نے کہا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے یار، ایسا تو ہم بکرا نہیں کھاتے، تو کتا ایسا کھا جائیں گے، تو کھا جاتے ہیں۔ تو وہ تو جب آپ فطرت کے جیسے پہلی دفعہ جھوٹ بولیں گے تو برا لگے گا آپ کو، ضمیر ملامت کرے گا، لیکن جھوٹ بول بول کے ایک وقت آتا ہے کہ سچ بولتے ہوئے برا لگ رہا ہوتا ہے آدمی، جھوٹ بولنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بڑے خوشو خضو سے اس دن نماز پڑھتا ہے جس دن جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں آج مجھے عجیب سی نورانیت محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو گندے مندے رہتے ہیں، اصل تو کیا ہے، نہاتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سکون محسوس ہوتا ہے نا آپ کو بھی، سامنے والے کو بھی، لیکن بھنگی کو نہیں ہوتا۔ بھنگی کو اگر آپ کچھ دن صاف ستھرا رکھو، وہ کہے گا یار کس عذاب میں ڈال دیا ہے مجھے۔ تو بھنگی کا ایک بس واقعہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دو بھنگی جا رہے تھے، ایک بھنگی جا رہا تھا، ہمارے حضرت یہ واقعہ سناتے تھے، عطر کی دکان کے قریب سے گزرا تو دھڑام سے گر کے بے ہوش ہو گیا، ٹھیک ہے نا، خوشبو کی دکان کے قریب سے گزرا اور گر کے بے ہوش۔ اب پبلک پریشان ہے، اس وقت ایمبولینسیں تو ہوتی نہیں تھی، کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی سر پہ پانی ڈال رہا ہے، کوئی ٹھنڈا، بندہ ہوش میں نہیں آیا۔ تو اس کے بھائی کو فون کیا، وہ بھی بھنگی تھا، بھائی آیا، اس نے حالات کا جائزہ لیا نا، چاروں طرف دیکھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، ایک دم اس کو دور ایک خوشبو کی دکان نظر آئی، اس نے کہا او آئی سی، سمجھ گیا۔ اس نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کہیں سے کہیں گوبر لے کر آؤ۔ گوبر اس کی ناک کے قریب رکھا، سنگھایا گیا، اٹھ کے وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا بھائی ہم لوگ اس چیز کے عادی ہیں، وہ گٹر میں گھسے رہتے ہیں، بدبو کے عادی ہیں، خوشبو کا جھونکا آیا یہ افورڈ نہیں کر پایا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہماری فطرت چینج ہو جاتی ہے، ہمیں گٹکے میں مزہ آنے لگتا ہے، پان میں مزہ آنے لگتا ہے، تو پھر شہد تھوڑی اچھا لگے گا، ہمیں چائے میں مزہ آئے گا تو دودھ تھوڑی اچھا لگے گا۔ تو ہم چینج، اب ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اللہ کے قانون کو چینج
نہیں کرنا. ہم جب چینج کر لیں گے, فطرت پہ آ جائیں گے, تو اللہ کا پہلا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ملے گی, سکون کی, اور آخرت میں بھی ملے گی. تو باقی واقعات